مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ جب سنو گے تو آپ سوچو گے کیا ایسا بھی ہو رہا ہے؟ ایک سے ایک ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ ویب سائٹ کے اوپر 4 لاکھ ویب سائٹ اسلام کے نام سے بنے ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں جس میں 2 لاکھ ویب سائٹ کے اوپر کرسچن یعنی عیسائی لوگوں کا قبضہ ہو چکا ہے، وہ کنہوں نے بنایا؟ وہ عیسائیوں نے بنایا ہے۔ کس کے نام پر بنایا؟ مسلمان کے نام پر بنایا ہے، اسلام کے نام پر بنایا ہے۔ اور بچا 2 لاکھ ویب سائٹ جس میں 50,000 ویب سائٹ مسلمانوں کے نام پر، اسلام کے نام پر ہندو لوگوں نے بنایا ہے۔ اور وہ ہندو لوگ ہمارے مذہب کے تعلق سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ نام کس کا دیا گیا ہے؟ اسلام کا نام دیا گیا ہے، مسلمان کا نام دیا گیا ہے، قرآن کا نام دیا گیا ہے، صحابہ کا نام دیا گیا ہے، اہل بیت کا نام دیا گیا ہے، اولیاء اللہ کا نام دیا گیا ہے۔ کام کیا ہو رہا ہے؟ دین کو کمزور کرنے کا کام ہو رہا ہے۔ اب باقی بچے کتنے؟ باقی کم ہی بچے ہیں۔ اب ان کم لوگوں میں صرف 75,000 ویب سائٹ ایسے ہیں جو ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی ہے، اس پر کام ہوتا بھی ہے تو نام کا کام ہوتا ہے، بالکل کام 0 پوائنٹ پر ہو رہا ہے۔ اس میں کہیں تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، کہیں شیعہ جماعت کے لوگ ہیں، کہیں رافضی جماعت کے لوگ ہیں، کہیں سنی جماعت کے لوگ ہیں، تھوڑے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اس میں ہم سمجھ نہیں پاتے اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، اور سنی کون ہے، غیر سنی کون ہے۔ ہر ایک سے ہم جڑتے جا رہے ہیں اور ہمارا نوجوان بھٹکتا جا رہا ہے، ہمارا نوجوان بکھرتا جا رہا ہے، ہمارا نوجوان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور حال کیا ہوتا ہے؟ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں دیکھو ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، ہمارے لڑکے پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ ٹارگیٹ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ٹارچر ہوتا ہے کہ تمہارے نبی کو مکے سے بھاگنا پڑا، نبی دو جہاں نے ہجرت کی ہے تو وہ لوگ ٹارچر کرتے ہیں، نبی پاک کی سیرت کو دیکھ کر کے تمہارے نبی کو بھاگنا پڑا۔ ہمارے قوم کی بیٹیوں کو کہا جاتا ہے تمہارے نبی نے کم سن لڑکی سے شادی کی ہے، چھوٹی کمر والی بیٹی سے شادی کی ہے۔ طرح طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، لڑکیاں ڈگمگایا جاتی ہیں، لڑکیاں سوچتی ہیں واقعی نبی دو جہاں نے ایسا کیا ہے، لیکن نبی دو جہاں نے کیا ہے تو کیوں کیا ہے یہ کبھی ہم نے اس کا جواب تلاشا نہیں ہے، ہم نے اس کے جواب کو اپنے بچوں کو بتایا نہیں ہے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، اگر ہمارا نوجوان پڑھ کر کے صبح سے شام آ گیا گھر میں تو رات میں آزاد ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا نوجوان سڑکوں کے کنارے بیٹھ گیا، ہمارا نوجوان گلیوں میں بیٹھ گیا، ہمارا نوجوان کرکٹ کھیلنے میں لگ گیا، ہمارا نوجوان تاش کھیلنے والوں کے پاس بیٹھ گیا، ہمارا نوجوان گپ شپ میں اپنے وقت کو گنوانے میں بیٹھ گیا، ہمارا نوجوان کیرم بورڈ کے پاس بیٹھ کر کے اپنی وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ اور کبھی راستے کے کنارے بیٹھ کر کے جب قوم کی بہو بیٹیاں جاتی ہیں تو یہی نوجوان ٹھٹھے کرتا ہے، یہی نوجوان ہنستا ہے، یہی نوجوان ان کو دیکھتا ہے، قوم کی بیٹیاں کہتی ہیں یہ کیسا مسلم نوجوان ہے، یہ کیسے نبی کا دیوانہ بننے کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ہمارا چلنا دشوار کر دیا ہے، ہمارا کھانا دشوار کر دیا ہے، ہمارا اٹھنا دشوار کر دیا ہے۔ ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے قوم کے لوگوں پر ظلم کی ہوائیں اتنی چلا رکھی ہیں کہ ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے اور آپ کو بھی افسوس ہوتا ہوگا۔ حضرات، جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے بالکل قریب سے قریب تر آنے والا ہو، آپ غور سے سنیے اور سوچئے کیا یہ کمی ہمارے اندر ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے۔ امراوتی کے اندر ایک ماحول ایسا بنایا گیا کہ تقریباً 3 سال کے اندر 8,000 مسلم نام کی بچیوں کو غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرائی گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کہیں گے کہاں؟ کہیں دور نہیں ہے، مہاراشٹرا میں امراوتی ایک علاقہ ہے، وہاں کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ ایک نیوز ہم نے واٹس ایپ کے اوپر پڑھی، وہ ممبئی کی ایک لڑکی ٹرین کن بیٹھتی ہے، غیر مسلم
ان کے ساتھ بیٹھتی ہے، اس کا فوٹو بھی وائرل ہوا، اس کا میسج بھی وائرل ہوا۔ لڑکا کیا لکھتا ہے، میں ممبئی سے ٹرین کے ساتھ ایک مچھلی کو لے کر کے نکلا۔ مچھلی کس کو یہ لوگ کہتے ہیں؟ مسلم سماج کی لڑکیوں کو کہتے ہیں۔ لڑکی اگر خوبصورت ہے تو کہتے وائٹ کبوتر ہمیں مل گئی ہے، اگر سانولی ہے تو کہتے کام چلاؤ کبوتر ہمیں مل گئی ہے۔ لے کر کے چلتا چلا وہ نوجوان، اور چلنے کے بعد میں کہتا ہے 3 دن تک میں اجین کی ہوٹل میں رہوں گا، 5 دن دہلی کی ہوٹل میں رہوں گا، اس کے بعد جھارکھنڈ جاؤں گا، اپنے 15 دوستوں کو موقع دوں گا۔ ایسی نیوز وہ لکھتا ہے۔ لکھنے کے بعد میں ہوتا کیا ہے، یہ ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے، باپ کو کہتی ہے میں ٹریننگ میں جا رہی ہوں، ماں کو کہتی ہے فرینڈ کو میں نے موقع دیا ہے، اور اس کے بعد میں ہم اچھا خاصا تحفہ نہیں دے پاتے ہیں، گفٹ نہیں دے پاتے ہیں۔ وہی لڑکی واپس آتی ہے، رنگین موبائل ہے، ایپل کا موبائل ہے، آئی فون کمپنی کا موبائل ہے، طرح طرح کی چیزوں کا موبائل ہے، لیپ ٹاپ اس کے پاس ہے۔ ہم یہ نہیں پوچھتے بیٹی یہ کہاں سے لائی ہے، کیسے لائی ہے، کس حال میں لائی ہے، کس نے دیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے حال کے اندر دین اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو عزت لوٹی جا رہی ہے، دین سے دور بھی کیا جا رہا ہے، ان کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اگر کام نہ کرنے پر یہ دھمکی بھی دی جا رہی ہے، اگر ہماری آواز پر تم آئے نہیں تو ہم تمہاری ویڈیو کو وائرل کر دیں گے، ہم تم کو بدنام کر دیں گے۔ اس طرح کے حالات، ایسی ہوائیں چلائی جا رہی ہیں۔ اب زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ادے پور کا واقعہ دیکھو۔ حاجی پیر محلے کے اندر ایک واقعہ بھی ہوا ہے، دوسرا بھی ہونے کو تیار ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ نیوز کو پڑھو بھائیو، رپورٹ کو پڑھو، کلیکٹری میں جاتے ہو تو چارٹ بورڈ کو بھی دیکھ لیا کرو، کس لڑکی کا فوٹو لگا ہے، کس کا نہیں لگا ہے۔ غیر مسلم لڑکے کا نام اوپر، مسلم لڑکی کا نام نیچے، دھرم پریورتن ہو رہا ہے۔ ہم لوگ سو رہے ہیں، ہم لوگ سو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب گہرائی تک جانے کی نوبت آئی تو پتہ یہ چلا اس میں سب سے زیادہ قصور جو ہے ماں اور باپ کا ہے، ماں اور باپ کا ہے۔ کیوں ماں باپ کا ہے؟ ایک تو باپ وقت پر شادی نہیں کرتا، دوسری یہ کہ ماں جانتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیتی ہے، بیٹی کو آزادانہ زندگی چھوڑ دیتی ہے، اور خلط ملط کی جو تعلیم ہوتی ہے جس کو مخلوط تعلیم کہتے ہیں، جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ مل جل کر کے پڑھتے ہیں، وہاں بھی یہ خرافات ہوتا ہے۔ ہماری بیٹیوں کے نمبر لیے جاتے ہیں، نمبر لینے کے بعد میں ان کو شیئر کیا جاتا ہے۔ ریچارج کی دکان پر بیٹیاں جاتی ہیں، اگر ریچارج کراتی ہے وہاں پہ تو ان کا نمبر وہاں سے آگے بڑھایا جاتا ہے، ان کو 500 روپیہ غیر مسلم کمیٹی اور ان کے کارکنان، ان کے تنظیم کے لوگ دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرنے والی عورتیں جو غیر دھرم کی ہوتی ہیں، ان کو بھی اس کام پر لگا دیا گیا ہے کہ گھروں کا ہم کو پتہ دو، گھروں کا ہم کو ایڈریس دو، گھروں کا ہمیں نمبر دو کہ کس کے گھر میں کتنی عورتیں ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں، کتنے لوگ کب آتے ہیں، کب جاتے ہیں۔ اگر کوئی عورت ایسی رپورٹ دیتی ہے ان کو بھی ان کے تنظیم کے لوگ پیسے دیا کرتے ہیں۔ یہ ان کا کام ہو جاتا ہے۔ بھیک مانگنے والے جو ہماری گلیوں میں چلتے ہیں، ہمارے کوچوں میں چلتے ہیں، جن کو ہم مجبور سمجھتے ہیں، بالکل لاچار ہوں گے، لیکن وہ جاسوس ہیں، جاسوس جو مسلم کے نام پر غیر مسلم ہوتے ہیں۔ رمضان المقدس کے اندر ایسا بہت سارا واقعہ پیش آیا۔ ادے پور کے اندر کئی لوگوں نے پکڑا، ان کے شناختی کارڈ یعنی آدھار کارڈ کو دیکھا تو آدھار پر نام لکھا ہے غیر مسلم کا، لبادہ ہے مسلم کا، ٹوپی ہے، داڑھی تھوڑی تھوڑی بڑھی ہے، کرتا پیجامہ پہنے ہوا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ وہ پیسہ بھیک مانگ کر کے کیا کرتا ہے؟ نشہ کرتا ہے یا RSS کے آفسوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ سارے بھیک مانگنے والے، ان کی تنخواہیں طے ہوتی ہیں، ہم سے بھیک مانگتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، کب کون آتا ہے، کہاں کیا کرتا ہے، کس کے گھر کے اندر کتنی لڑکیاں ہیں، کتنے آدمی ہیں، ساری رپورٹ یہ لوگ دیا کرتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ہماری تساہلی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اے مسلمانوں،
اب سونے کا دور نہیں ہے، اب جاگنے کا دور ہے۔ ہم کو حساب لینا پڑے گا اپنی صبح کا، اپنی شام کا، اپنے دوپہر کا، اپنے رات کا، اپنے ایک ایک بچے کا حساب رکھنا پڑے گا۔ میرا بچہ کب سوتا ہے، کب اٹھتا ہے، کب جاگتا ہے، کب کھاتا ہے، کن سے ملتا ہے، کن سے جلتا ہے۔ میری بیٹی رات میں کس سے چیٹ کرتی ہے، کس سے نہیں چیٹ کرتی ہے، بیٹا کس سے چیٹ کرتا ہے، کس سے نہیں چیٹ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت کے مطابق موبائل آپ بھی استعمال کرو، اپنے بچوں کو بھی استعمال کرنے کی اجازت دو۔ میں یہ نہیں کہتا بالکل سختی سے روک دو، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں رات کی سیاہی جب پھیل جائے تو ایک ٹائم فکس کر دو۔ اے بیٹا، اے بیٹی، اے گھر کے لوگ، جتنے لوگ ہو سب اپنا موبائل میرے پاس لا کر کے جمع کر دو۔ اپنے پاس سب کے موبائل کو جمع کرا کر کے رکھو، صبح سب کو موبائل دے دو، اپنا اپنا کام کرو اور دین کی باتیں ان کو سکھاؤ، دین کی تعلیم ان کو دو۔ جتنی لڑکیوں نے غیروں کے ساتھ رشتے ناطے جوڑے ہیں، غیروں کے ساتھ سفر کیا ہے، ان کی تحقیق کی ہے عالموں نے، دانشوروں نے، قوم کے ذمہ داروں نے، تو انہوں نے یہی بتایا ہے ان لڑکیوں کو دین کا بالکل علم نہیں ہے، وہ جانتی ہی نہیں ہے خدا کیا ہوتا ہے، وہ جانتی ہی نہیں ہے قرآن کیا ہے، وہ جانتی ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، وہ جانتی ہی نہیں ہے مسلمان کسے کہتی ہیں، وہ جانتی ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح ویوہار ہو رہا ہے اور کیسی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ غیر مسلم لوگ جو ہوتے ہیں مسلم بن کر کے ہماری بیٹیوں سے چیٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اسٹڈی سینٹر جو ہے جہاں اسٹڈی ہوتی ہے بیٹے اور بیٹیوں کا، وہاں بھی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پہلے تو ان کو 5 کلمے یاد کرائے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں 5 کلموں کا ترجمہ یاد کرایا جاتا ہے۔ ہم سب نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اتنے سارے نمازی یہاں موجود ہیں، مگر کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کو 5 کلمہ یاد ہوگا۔ اگر یاد ہوں گے تو ترجمے نہیں یاد ہوں گے، مگر ان کو جو غیر مسلم ہیں ان کو کلمہ بھی یاد کرایا جاتا ہے، ترجمہ بھی یاد کرایا جاتا ہے، سورہ فاتحہ بھی یاد کرائی جاتی ہے، سورہ رحمان کی کچھ صورتیں بھی یاد کرائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ کس طرح بولنا ہے، کب بولنا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے، جزاک اللہ کب بولنا ہے، کب نہیں بولنا یہ بھی بتایا جاتا ہے، سبحان اللہ کب بولنا ہے، کب نہیں بولنا یہ بھی بتایا جاتا ہے، انا للہ کب پڑھنا ہے، کب نہیں پڑھنا یہ بھی بتایا جاتا ہے، مسلم لڑکی سے کس طرح گفتگو کرنا ہے، کیسے انداز سے گفتگو کرنا ہے، ان ساری چیزوں کی 3 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ مگر ہم سو رہے ہیں، ہم غفلت میں ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو دین سے جوڑنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ مگر افسوس ہے بھائیوں، نوجوانوں کے لیے اگر کچھ کیا بھی جاتا ہے تو یہ ہمارا نوجوان اپنے نفس کی خواہشوں میں یہ کہہ کر کے بات کو ڈال دیتا ہے۔ یہ مولوی مولانا امام لوگوں کا کام ہی یہی ہے، مسجدوں میں بولنا، بول کر کے خاموش ہو جائیں گے، ہمارے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ ارے آنے والی نسلوں کو کیا جواب دو گے؟ ہمارے بزرگوں نے مذہب اسلام کو تک ہم تک پہنچایا، آج ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے لیے احسان ثواب کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے مذہب کو اپنے آنے والی نسل تک صحیح انداز سے نہیں پہنچایا ہے تو ذرا بتاؤ وہ ہماری نسلیں کیا کبھی ہمیں معاف کر سکتی ہیں؟ ارے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا، جنازے کی نماز پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ایسی گندی پلاننگ کے ساتھ اسلام اور مسلمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیارے بھائیوں، کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے اور ہمت ہارنا نہیں چاہیے، ڈٹ کر کے ہم کو مقابلہ کرنا چاہیے، مگر ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے ہاتھ میں تلوار نہیں چاہیے، چاہیے تو نبی دو جہاں کا سچا کردار چاہیے۔ ہم سب کے نبی دو جہاں نے جب ظالموں نے ظلم کی حمایت چلائی ہے تو مصطفیٰ نے تلوار کو نہیں اٹھایا بلکہ اخلاق کے ذریعے سے سب کو کاٹا ہے، سب کی گردنوں کو جھکایا ہے۔ نبی دو جہاں کے راستے میں کانٹے جو لوگ بچھاتے تھے، ہم سب کے پیغمبر نے ان کے راہ میں محبت کے پھول بچھا دیے تھے۔ نبی دو جہاں کے نام کو سن کر کے جو ضعیفہ عورت مکے کو چھوڑ کر کے دور رہنا چاہتی تھی،
مگر اس بوجھ کو اٹھانے والا کوئی نہ ملا تو نبی دو جہاں نے خود اپنے کندھے مقدس پر بوجھ کو رکھا اور بوڑھی عورت کی مدد کی۔ جب منزل پر وہ عورت پہنچ گئی تو اس نے پوچھا شہزادے آپ کا نام کیا ہے؟ تو ہم سب کے پیغمبر یہ کہتے ہیں جس کے خوف سے تم یہ شہر چھوڑ کر کے جا رہی ہو وہ کوئی اور نہیں، میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں، میں ہی اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ اس ضعیفہ عورت نے کہا اگر واقعی آپ وہی ہیں تو آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ سچے ہیں، میں آپ کو گواہ بنا کر کے آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرات، ایک لڑکی سے جب ایک دانشمند شخص نے پوچھا بیٹی تو نے غیر لڑکے کو کیوں پسند کیا؟ تو کہا یہ قصور میرا نہیں ہے، میری ماں اور میرے ماں باپ کا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میری ماں نے، میرے باپ نے مجھ کو دنیائی تعلیم پر اتنی سہولت دی اور اتنا آگے بڑھایا، اتنا مجھ کو پڑھایا کہ آج میرے مقابلے میں میرے سماج کے اندر کوئی لڑکا نہیں ہے۔ اب ہم کو مجبوراً اپنے مد مقابل سے شادی کرنے کے لیے دوسرے کی تلاش کی ضرورت پیش آئی۔ میں اس ان پڑھ سے کیسے بات کروں جو 10ویں پاس ہے، میں نے اتنی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں۔ اے نوجوانوں، اپنے آپ پر رحم کرو۔ یہ لڑکیاں ہیں طنز کر کے دوسرے دھرم کے لوگوں کے پاس جا رہی ہیں، آپ پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ جبکہ نبی دو جہاں ارشاد فرماتے کہ قرآن سب سے پہلی آیت جو قرآن کی نازل ہوئی ہے وہ تعلیم کے تعلق سے ہے۔ نوجوانوں پڑھو، دل کھول کر کے پڑھو، اپنے قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے پڑھو، اپنے عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے پڑھو، رب کی رضا کے لیے پڑھو۔ یہ سارے معاملات، سارے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ یہی پیغام ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور باقی آپ کے مابین آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے قرآن کی حفاظت کیجئے۔ حسین اعظم شہید کربلا نے جس دین کو آپ تک پہنچایا ہے، اس دین کی تحفظ اور بقا کے لیے سچے حسینی سپاہی بن جاؤ، تاکہ مرنے کے بعد میں جب قبر میں دفن کیے جاؤ تو قبر کو دیکھنے کے بعد میں ہر کوئی نبی کا دیوانہ یہ کہے یہ قبر میں سونے والا کوئی یزیدی نہیں سو رہا ہے، بلکہ یہ قبر میں سونے والا سچا پکا حسینی سو رہا ہے۔ ایسا ماحول بنا لو، اور جب لوگ مرنے کے بعد میں جنازہ کو کاندھا لگائیں تو اچھے خیال سے لگائیں، اچھے گمان سے لگائیں، اچھی شوق سے لگائیں، اچھے پیار سے لگائیں کہ محلے کا نمازی، محلے کا عاشق مصطفیٰ، محلے کا دیندار، محلے کا قوم کا ہمدرد جا رہا ہے۔ یہ سب سوچ کر کے جنازے کو کاندھا لگائیں تو آپ کا جانا ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کوئی دولہا جا رہا ہے، نبی پاک کے دیدار کے لیے جا رہا ہے۔ وہ جانے کی کیفیت بڑی بہتر اور بڑی محترم ہوگی۔ پیارے بھائیوں، ہم سب جاگ جائیں، اپنے سماج کی بیٹیوں کی نگرانی کریں۔ یہ مت سمجھیں کہ فلاں کی بیٹی گئی تو گئی، اس کی بیٹی گئی، اس کی عزت گئی۔ نہیں، ہر مسلم کی بیٹی اپنی بیٹی ہے، اور صرف مسلم ہی نہیں بلکہ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے ہر بیٹی اپنی بیٹی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے بتایا کسی بھی دھرم کی بیٹی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ہر ایک کی بیٹی کی عزت کرو۔ ایسے ہی نہیں کہ مسلم کی بیٹی کی عزت کرو، اس کی حفاظت کرو عزت کی، اور دوسرے کی بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرو۔ نہیں نہیں، یہ میرا مذہب نہیں سکھاتا ہے، نہ ہمارے یہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم اپنی بہن بیٹیوں کی عزت اور ان کی تعظیم و توقیر کریں اور ان کی عزت کی حفاظت کریں، ایسے ہی دوسرے سماج کی بیٹیوں کی بھی عزت کی حفاظت کریں۔ انشاءاللہ الرحمن وہ دن دور نہیں ہے، آپ جاگ جائیں گے تو اسلام زندہ ہوگا، قرآن کی تعلیم زندہ ہوگی، اولیاء کرام کا مشن زندہ ہوگا، میرے خواجہ کا فیضان جاری ہوگا، گھر گھر میں غریب نواز کی محبت کا چراغ جاگتا نظر آئے گا۔ یہ قصے لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ بیاں ہوا آغاز باب تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔